3 جو جب آپ نے پہنچنا ہے تو وہاں بھی یہ تقریباً جتنا حصہ آپ نے پڑھ لینا وہاں 50% وہاں بھی نمبر کا موجود ہے. اس لیے اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 نمبر کا پیپر کر رہے ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 150 نمبر کا یہ کرنا ہے. اور بھی بہت سی جگہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہیں, بہت بعض سوال کئی جگہ استعمال ہوں گے. اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے, اس پر اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی لا کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں. اسی لیے اس پر زور دے رہے ہیں, اسی لیے علیحدہ علیحدہ آپ کو MCQ کروا رہے ہیں. ورنہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اتنے کروا رہا ہو کوئی کالج یا ادارہ. میں نے نہ سنا ہے نہ نیٹ پر ڈھونڈا ہے. لیکچر بعض مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ فارنر کے ہیں. پاکستانی لیکچر بھی بہت کم ہے. کالجوں نے کہا بڑا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا, لیکن ابھی تک کوئی ایسی نظر نہیں آئی صورت کہ وہ نیٹ پر بھی نظر آ رہی ہے اس ورک کی. تو یہ ہمارا جو اوپن سلسلہ ہے, ہم تو کسی کو نہیں روک رہے. ہم کہتے ہیں جو بھی بعض دوسرے اداروں کے لاہور کے کالجوں کے بھی جوائن کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, علم میں آپ کریں. کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے, صدقہ جاری ہے. تو اس میں ترتیب ایک میں سبجیکٹ کے بارے میں پہلے بھی جورسپروڈنس کافی پڑھائی ہے, اس میں یہ حصہ نسبتاً ہمیں بڑا آسان محسوس ہوتا ہے. آدھا حصہ ہے تقریباً اس کا, تو یہ بڑا آسان محسوس ہوتا ہے. اس پر اپنے بھی کچھ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. تو جو چیزیں میں جس انداز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف آپ کی کتاب جو نارمل ایک ہیلپنگ بک ہے اس کے مطابق نہیں ہے. اس کی وضاحت اس لیے پڑتا ہے کہ شاید آپ کو بعض جگہ فرق محسوس ہو. فرق کوئی نہیں, وہ جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں. انہوں نے گائیڈ کے انداز میں ہیلپنگ بک کے انداز میں آپ کو بتا دیا. اس میں بعض چیزیں اچھی ہیں. اچھی کیا چیز ہے, ڈیفینیشنوں کی کلیکشن بعض کا وہ ایسی کر لیتے ہیں جو دوسری نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ہے زیادہ تر ریسرچ کی کتابیں ہیں یا دوسری ہیں تو اس میں بعض کا ٹاپک پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. 2-4 مصنفی کی ڈیفینیشن جو ہے اس پر ذرا کم زور دیا جاتا ہے. تو وہ بھی اب میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیفینیشنیں دے دیں. پھر جتنے تھیریز تھی میں نے کبھی بھی ایک تھیری ایک لیکچر میں ختم نہیں کی. اس کا ریزن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھانے میں 3-4 لیکچر بھی خرچ ہوں تو میں نہیں سمجھتا وہ ناکافی. اگر پورا سال ہمارے پاس ہو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ پھر آخر میں آ جا کر ایک سوال کی شکل دیتے ہیں کہ اس طرح سوال آئے تو یہ ہے. بعض ٹاپک جو زیادہ ہوتے ہیں اس کے 2-3 سوال بنا دیتے ہیں. ابھی جو آپ کی ہیلپنگ بکس میں نے دیکھی ہیں اس میں تو ایک ہی چیز میں انہوں نے سارا کچھ سمو دیا. انہوں نے کوشش کیا کہ ایک ہی سوال میں کوئی 4-5 سائڈیں اکٹھی کر دے تاکہ جی اسٹوڈنٹ کہے جی بڑا ایزی ہو گیا. تو بعض لازمی چیزیں اس میں رہ جاتی ہیں. تو میں وہ کام نہیں کرنے لگا. میں آپ کو جو چیز بھی کراؤں گا اس میں کم سے کم منیمم شارٹ کرنے کی کوشش تو کروں گا, لیکن جتنے اس کے پہلو ہیں وہ بتاؤں گا. اگر ایک سوال آتا ہے تو وہ کس طرح. اب آپ کی کلاس ایک اور بڑی ضروری بات آپ کو بتانی تھی. پہلے جو لا تھا LLB وہ گریجویشن شمار ہوتی تھی. آپ جو کلاس ہے بیسیکلی BS آنر ہے. باقی سارے HEC نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کہ یہ ماسٹر کے برابر ہے, اس کے بعد MPhil کر سکتے ہیں. اس کا بھی ایسا نہیں کوئی تصور ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا, تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ بھی کوئی بیچلر کورس ہے. بہرحال ایک وقت آئے گا تھوڑے سالوں میں یہ ساری کلیئر ہو جائے گی صورتحال اور آپ انشاءاللہ اسی طرح ٹریٹ ہوں گے. بیسیکلی یہ آپ کا ماسٹر لیول کے برابر ہے. اس میں آپ گریجویشن نہیں کر رہے, ایک طرح کے ماسٹر لیول کی چیزیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کے پاس پیپر دیکھے اس میں بھی کوئی سمپل نہیں, بات ٹیچر سمپل سوال دیتا 20-25 سوال ہے اس میں سے بس آ جائے گا. وہ ٹوسٹ کر کے تھوڑا سا کویشچن دیتے ہیں تو آپ نے کانسیپٹ سمجھ لیا ہوا ہے. اگر سمجھ لیا تو آپ کو وہ چھوٹا سا جو ٹوسٹ ہے اس سے پتہ چل جانے کہ کس پہلو سے اس نے پوچھا. تو اسی میں بعض غلطی کرتے ہیں, اسی میں پھر وہ اپنی مارکنگ کرتے ہیں تو 70-80% 90% نمبر مارک کر لیتے ہیں. ابھی جو میں چیز کروانے لگا ہوں یہ میرے وہ پہلے جو بات تھی کہ تھیریز میں اکٹھی نہیں کرواتا, 2-3 کروا کر اس کے بعد وقفہ کرتا ہوں, کیونکہ وہ سب سے خشک حصہ جو آپ کے سلیبس کا ہے وہ تھیریز ہیں. ایک تو وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں, 3-4 غالباً ہم کر چکے ہیں, چاروں جو اہم تھی وہ میں نے کروا دی ہیں. 2 تھیریز جو نئی ہیں پرانے جورسپروڈنس کے کورس میں نہیں ہیں لیکن فلاسفی کے کورس میں ہیں, وہ میں باری باری کراؤں گا, ہفتے کے بعد ایک کراؤں گا, تاکہ ایک تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اس پر میں بڑا اچھا مواد آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. جو میں کلیکٹ کر لیا ایک کا مکمل کر لیا, دوسرے کا کر رہا ہوں. پھر بیسیکلی ان پر ہمیں MCQ خود بنانے پڑنے ہیں, تو وہ سارا کچھ میں کر کے مکمل آپ کو دوں گا تاکہ آپ تک ایزی شکل میں سب کچھ پہنچے. دوسرا
وہ خوش چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سورسز آپ کو شروع کروانے لگا ہوں۔ سورسز کیوں کرانے لگے ہیں؟ یہ اہمیت کے لحاظ سے بہت ہے۔ ایک سوال تو مسٹ ہے نا سورسز میں سے آنا ہے جی، لیکن یہ 4 سورسز نہیں ہیں، یہ زیادہ ہے۔ ہر سورسز، بعض سورسز ہیں جن پر 2-3 کویسچن بنتے ہیں، 7-8 کویسچن ٹوٹل بن جائیں گے سورسز پر، اور بعض جگہ 2 کویسچن آئے ہوئے ہیں، بعض پیپروں میں صرف ایک سوال نہیں آیا، 2 کویسچن آئے ہوئے ہیں ٹوٹل۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پورے سلیبس میں دیکھیں تھیوری میں سے 1 یا 2 کویسچن آ جاتا ہے، اس کے بعد سورسز میں سے 1-2 آ جاتا ہے، اس کے بعد تو باقی اگر غور کریں تو بڑے تھوڑے مٹیریل بچتا ہے جس میں سے باقی پیپر پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اہمیت کے حامل ہیں اور ڈیٹیل سے سمجھنے والے ہیں، اور یہ بیسیکلی آپ کا تھرو اور 5 سال آپ کے لیے ایک رہنمائی کا کام ہونا ہے کہ یہ آپ نے فلسفی جو ہے صحیح طرح سمجھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا بھی اختصار کر سکتا کروں، لیکن اس میں اہم اور ضروری چیزیں نہ چھوڑوں، اور سوال علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا جس طرح بعض لوگوں نے کیا ہے کہ ایک ہی سوال میں ایڈوانٹیج بھی دے دی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی دے دی ہیں، فلسفی بھی دے دی ہے، ڈیفینیشن بھی سمو دی ہیں، اور کہا جی یہ کر لیں۔ جب آپ پیپر دیکھیں تو وہاں آپ کو تھوڑا سا ٹوسٹ نظر آئے گا کہ کبھی میرٹس پوچھ رہے ہیں، کبھی ڈی میرٹس پوچھ رہے ہیں، یا میرٹ ڈی میرٹس پوچھ رہے ہیں، باقی کوئی ڈسکشن نہیں پوچھ رہے، یا ڈسکشن پوچھ رہے ہیں میرٹس ڈی میرٹس پر اتنی کھل کے بات نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح جو پہلو پوچھا جائے اس پر آپ نے زیادہ دینا ہے۔ نمبروں کی تقسیم اس حوالے سے دیکھنی ہے آپ نے کہ کس طرح میں نمبروں کی تقسیم کروں کہ میرا جواب جو ہے وہ درست ہو جائے۔ ایک اور ضروری بات کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آپ کی لرننگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا سلیبس کور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ ہمارا تو آدھے سے زیادہ تو سلیبس ہو گیا فلسفی کا، اور پہلی اسائنمنٹ بھی ابھی باقی لوگوں کی طرف سے مکمل نہیں ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو ایک کام گھر بیٹھے مل رہا ہے بغیر کوئی تکلیف کیے، بغیر کوئی ٹریول کیے، تو وہ بھی آپ مکمل نہ کریں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور فلسفی ایسا سبجیکٹ نہیں جو آپ سن لیں اور بعد میں سال بعد کہیں جی اب میں دوبارہ کر لوں گا، 2 ماہ بعد کہیں جی اب میں کر لوں گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ کریں، ساتھ ساتھ کریں گے، ایک بار ذہن نشین ہو جائیں گے، پھر آپ آسانی سے مواد مٹیریل سارا آپ کے پاس ہوگا اور آپ یاد کر لیں گے۔ تو ابھی بھی کوشش کریں جن کی اسائنمنٹ نہیں آئی، آئندہ سے ہم نے آج یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جو اسائنمنٹ جو جتنی ابھی ہم زیادہ نہیں 8-9 سبجیکٹ ہو چکے ہیں، ٹاپک ہو چکے ہیں، لیکن ایک کی اسائنمنٹ دی ہے تو وہ بھی پورے لوگوں کی نہیں پہنچی، تو اگلے لیسن میں جب بھی یہ ہوگا ہم ان کا یہ مائک اپنا سلسلہ جو ہے جوائن نہیں کروائیں گے، وہ وہی جوائن کریں جو کم از کم کچھ تو اسائنمنٹ دے، ہمیں کچھ تو پتہ چلے کہ وہ گھر میں بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، کہ ہمارا ٹائم تو نہیں ویسٹ کر رہے۔ تو اس لیے پھر بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو ادارے کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا، پھر وہ ادارے کوئی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی ہمیں تو کروایا ہی نہیں، کروایا نہیں جی، سمجھ نہیں آئی جی۔ اب سمجھ کوئی ڈسپلن کی گولی تو نہیں گول کے آپ کو پلا دینی ہے، ایک طریقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ اس طرح آنی ہے، ساری چیزیں بتا رہے ہیں، جو مٹیریل جہاں جہاں سے اکٹھا ہوتا ہے 4-5 کتابوں سے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ نے اس پر اپنا اسائنمنٹ وغیرہ دینی ہے، تو وہ میرا خیال ہے وہ بھی کام آپ نہیں کر رہے۔ آج یہ جو سلسلہ ہے ہمارا سورسز آف لا والا، یہ تھیریز کے بعد دوسرا اہم ترین ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں۔ اس پر آپ دیکھیں غلطیاں کتنی کرتے ہیں۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے سابقہ پیپروں میں سے سوال دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا چیز فرق کیا ہے۔ میں نے بعض پیپر آپ کے دیکھے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ واٹ آر دی لیگل سورسز آف لا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے واٹ از دی مٹیریل سورسز آف لا، اس کے بعد سوال ہے ہسٹوریکل سورسز آف لا۔ اس طرح کے سوال کچھ پرانے پیپروں میں نے دیکھے۔ اب اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، اس نے گائیڈ سے ڈٹا لگایا ہوا ہے سورسز آف لا کا، اس نے کہنا واہ جی کمال ہو گیا، یہ سوال تو مجھے زبانی یاد ہے، اس نے آتے ہی سورسز 4 یاد ہیں، وہ دڑا دڑ لکھنے، 4 کی جگہ 6 صفحے لکھ دینے، اور اس کے بعد جا کر باہر نمبرنگ خود ہی کر لینی ہے کہ 20 میں سے میرے آگے ہیں، بس 15-16 تو آ ہی گئے ہیں، بڑا بھی کوئی کنجوس ہوا تو 15 تو دے ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کی غلط فہمی ہے جو دور کر دوں کہ آپ نے بیسیکلی سوال کو پہلے سمجھنا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی ڈیفینیشن کر لیں، پھر میں ایک چارٹ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ چارٹ کچھ کتابوں سے میں نے لیا، لیکن اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ امینڈمنٹ کی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اس چارٹ کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس سوال کو سمجھنے میں ذرا بھی غلطی نہیں کریں گے۔
آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ایگزامینر کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے. تو وہ ہم بعد میں اس تک پہنچے ہیں تو بات کرتے ہیں. جی پہلے ڈیفینیشنیں تھوڑی سی کر لیں. سورسز آف لا باقی سورسز آف لا سے کیا مراد ہے؟ سورسز میں نے ماخذ لا کے ماخذ کے ہیں، کہاں سے ہم لا کو ڈرائیو کرتے ہیں، کہاں سے ہم لا کو لیتے ہیں. جی ہاں جی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ریڈنگ کریں گے آج بھائی، پھر دوبارہ اسرا تو بیٹا آپ تو ضرور کریں. اور کون کرے گا لڑکیوں میں سے؟ وہ لوگ چاہیے جو ٹائم ضائع کیے بغیر جلدی سے ریڈنگ کریں. جو ایسا بھی ایسے ہی کرتے ہیں. احمد ہے یس سر جی میں ہے. احمد آپ اور جوید صاحب اور اسرا 3 تو مسٹ ہو گئے. اور بھی کسی لڑکی کا نام ذہن میں آ لے میں اسے کہتا ہوں کہ ہماری وہ بیٹی بھی اس سال پارٹیسپیشن بڑھنی چاہیے. اور ٹائم ضائع کے بغیر جو جیسے ہی آگے آئے شروع ہو جائیں بس پڑھنا، تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ضائع ہو. تو پڑھانے کا مقصد ہے کہ آپ کی ریڈنگ سامنے آ جائے گی. دوسرا میں صرف اس کا سبجیکٹ پڑھاؤں گا. ٹائم بچانے کی بھی کوشش ہے. تو پہلے یہ ریڈنگ کریں. جی جوید صاحب. Interpretation of term sources of law. According to Black Law's Dictionary, something such as constitution, treaty, statute, or custom that provides authority for legislation and for judicial decisions, a point of origin of law or legal analysis, also termed fons juris. ہاں جی یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک بلیکس لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے، کئی بار سامنے آئی ہے. اتھینٹک چیز ہے، اس کو ہم نے یہاں دیا ہے کہ وہ اس کو کیسے کرتے ہیں. تو سم تھنگ سچ ایز اے کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک سورس لا کا ہوتا ہے. ٹریٹیز معاہدے ہوتے ہیں. اسٹیچو قوانین جو بنے ہوتے ہیں. کسٹم رواج. دے پرووائڈ اتھارٹی فار لیجسلیشن، اتھارٹی دیتے ہیں لیجسلیشن کے لیے، سورس کا کام کرتے ہیں. اینڈ فار جوڈیشل ڈیسیژن، اور عدالتی فیصلے. 2 ہی طرح قانون ہمارے سامنے آتا ہے، ایک لیجسلیشن کے ذریعے، ایک جوڈیشل ڈیسیژن کے ذریعے. اس کے بعد ان کے باقی سارے آریجن ہیں جو عدالتیں مانتی ہیں، کورٹس مانتی ہیں، وہ لیجسلیشن کو مانیں گی اور جوڈیشل ڈیسیژن کو مانیں گی. باقی جو ہے ان پر مبنی فیصلے ضرور ہیں لیکن بنیادی سورس یہی ہیں. اے پوائنٹ آف آریجن فار لا اور لیگل انالیسز آلسو ٹرم. یہ فونس جورس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں قوانین بنتے ہیں. پہلے وہ لیگل اتھارٹی نہیں ہوتے، وہ لا کی شکل میں نہیں ہوتے، لیکن بعد میں تھوڑے عرصے بعد وہ بنتے ہیں. وہ سارا کام جو بنتا ہے اسی کے آگے ہم نے وضاحتیں کرنی ہے کہ کون سی چیز ہے وہ بعد میں لا کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ سورس آف لا بن جاتی ہے. جی اس پر جی ایلن صاحب کی ڈیفینیشن پر آ جائیں. Definition of source of law. According to C.K. Allen, using it in the sense of agencies through which the rules of conduct acquires the character of law by becoming definite, uniform, and compulsory. ہاں جی جو چیز ہمارے پاس ڈیفینیٹ شکل میں، یونیفارم شکل میں، کمپلسری شکل میں آ جائے، لا کا شکل میں آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ لا ہے. اس سے ہمارا کریکٹر، ہمارا کنڈکٹ جو ہے نا وہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے اس لا کو کیسے فالو کرنا ہے. تو ان رول ریگولیشن اور رول آف کنڈکٹ کے تحت جو ہے نا ہم پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارا کریکٹر واضح اس وقت ہوگا اس کے بتائے قانون کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے کنڈکٹ واضح کریں گے. تو وہ سورسز آف لا سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارا جو سورس ہے وہ یہ سورسز بنے گا، ہمارا کنڈکٹ جو ہے وہ سورس بنے گا اس وقت جب ہم کریکٹر اپنا لا کے مطابق ڈال لیں گے. جی سورسز اکارڈنگ ٹو Definition. جی According to Professor Fuller, the problem of sources in the literature of jurisprudence relates the question, where does the judge obtain the rules by which to decide the cases? In this sense, among the sources of law will commonly be listed statutes, judicial precedents, custom, the opinion of experts, morality, and equity. ہاں جی یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ اس سے ہم سورس بناتے ہیں. کیا چیزیں بناتی ہیں؟ ججز کے ڈیسیژن جو ہے وہ ایک سورس بنتے ہیں. لسٹ اگر بنانی شروع کرے تو جوڈیشل پریسیڈنٹس، اس کے بعد کسٹم رسم و رواج، اس کے بعد اوپینین آف ایکسپرٹس ماہرین کی رائے، تو اس کے بعد کیا مورالیٹی معاشرے میں پریویل کرتے ہوئے اخلاقیات جو ہے، ایکویٹی ایکولائز کرنا جس کا مطلب ہے کہ انصاف کے اصولوں پر مبنی کوئی چیز کرنا. تو یہ چیزیں سورس آف لا بنتی ہیں اور انہی کا ہم جائزہ لینے لگے ہیں. جی ڈیفینیشن آف According to Austin, it refers the 3 different meanings of the term source of law.
First place, the terms refers the immediate or direct author of law, which means the sovereign in the country. नंबर 1 प्लीज Second. यहाँ ठहरे सर, ठहरे इसको आस्ता आस्ता करें ताकि इकट्ठे में मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें। तो ये क्या है, पहला सावन के बारे में आपके ऊपर है। वो सावन क्या है? वो मुल्क की फाइनल अथॉरिटी होती है जो कवानीन बनाती है, ठीक है। उसने अस्टन ने ये पहले भी हमने पढ़ा है कि वो सावन को बड़ी अहमियत देता है। तो सावन की ये अहमियत है। परसों तरसों हमने एक और तंजिया इस पर एक MCQ भी पढ़ा था, उसमें था कि अस्टन साहब जो है ना हर चीज़ को सावन मान लेते हैं। किसी ने सवाल किया जी आप पंजाबी में समझाएं कि ये अस्टन साहब ने अब इस MCQ के मुताबिक तो उन्होंने जजेस को सावन मान लिया। तो मैंने कहा जी बात ये है कि अस्टन साहब का प्रॉब्लम ही ये है कि वो हर कहते हैं जी हर कानून जो है वो सावन की तरफ से आता है, वो कमांड होता है। तो वो जजेस जहाँ कोई और नहीं अथॉरिटी, जजेस ने कोई फैसला किया फाइनल, तो वो कहते हैं जी चूंकि इनके पास अथॉरिटी है इसलिए ये सावन है। तो इसलिए वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, वो अपनी इस डेफिनेशन के मुताबिक सही कर रहे हैं। तो वो बाज़ जगह हालात में ठीक भी है, बाज़ हालात में ये समझ आता है कि कभी वो पॉलिटिकल सावन को कहते हैं जी वो सावन है, कभी वो जजेस को कह देते हैं। तो वो दोनों शक्लें अपनी जगह ठीक हैं। सिर्फ हम तसव्वुर ये कर लें कि सावन साहब ने इस बात को लाजम ले रहे हैं कि कोई ना कोई सावन हो जी। Secondly, the term refers the historical document from which the body of law can be known, the digest or code of Justinian. जस्टिनियन एक कोड है उसके बारे में, और डाइजेस्ट से क्या मुराद है? कोई एक इकट्ठी की तरतीब दी हुई चीज़ जो मटेरियल है, लीगल मटेरियल है, वो भी एक सोर्स है। वो भी लिटरेचर उनका इस काम आता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराना काम किसी ने किया है वो सारा इस पर इस्तेमाल करेंगे। तो वो भी एक सोर्स है, इस सोर्सेज ऑफ लॉ के तौर पर इस्तेमाल होगा अस्टन साहब के बकौल। पहला ये है कि सावन की तरफ से दिए हुए लॉ, दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल मटेरियल जो इस मौजू पर है वो काम आएगा जी। नेक्स्ट Third place, the term refers to causes which have brought into existence the rules on acquire the force of law. फोर्स ऑफ लॉ, और वो चीज़ें, वो टर्म्स जो अभी फोर्स ऑफ लॉ नहीं हासिल कर चुकी, थोड़े अरसे बाद वो रूल रेगुलेशन जो है बन जाएंगे बाकायदा और फोर्स ऑफ लॉ हासिल कर लेंगे। तो वो भी सोर्स का काम करते हैं। माशरे में प्रिवेल बात चीज़ होती है जिन्हें लॉ बनने में कुछ टाइम लगता है। मोरालिटी की अक्सर चीज़ें आप देखें, हम कहते हैं मोरालिटी क्या है, इसका एंड क्या है, इस पर लॉ बने। मोरालिटी मौजूद है, लोग अबे भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो किसी सावन की तरफ से नहीं है, वो कमांड की शक्ल में नहीं है, वो एक रजा कराना सा अमल है, लोग उस पर अमल कर रहे हैं। और जब वो फोर्स ऑफ लॉ हासिल कर लेते हैं फिर वो कानून बन जाता है। तो यही वो कहता है जी वो मटेरियल सारा जो है, कस्टम भी इसमें आते हैं और वो सारे जो है ना वो लॉ बनते हैं जब वो फोर्स ऑफ लॉ उस वक्त हासिल करते हैं जब कानून बनता है जी। अब ये चार्ट देखें, अब इस पर आ जाए अगर सिंपल सवाल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, इसी पर देखें कि मैंने इसको आपको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें इकट्ठी की हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ का आ जाए तो कितनी चीज़ें हैं। उसकी पहले दो तकसीम करनी है, एक है मटीरियल, एक है फॉर्मल। मटीरियल को आगे तकसीम करना है आपने दो मज़ीद चीज़ों में। उसमें क्या है, हिस्टोरिकल, उसके बाद है लीगल, ठीक है। अभी फार्मल के नीचे हम कहीं नहीं गए। फार्मल को देखें तो वो आपको अलग नज़र आएगा। इस पर अभी अगर मटेरियल थोड़ा सा है तो मैं वो अभी बता दूंगा। इसमें बुनियादी तौर पर फार्मल में दो ही, लेजिस्लेशन और जजेस डिसीजन, उस पर बात हो रही है कि फार्मल शक्ल वो उस वक्त अख्तियार कर ले तो वही काबिल कबूल है, उसी की शक्ल में मुख्तलिफ आगे बढ़ती हैं। ये चार्ट को हमने अभी, ये वो है जो अभी आपकी ज़रूरत है। इसको चार्ट को मैंने और भी फैलाया हुआ है और बहुत सी इसकी शाखें निकाली हुई हैं, लेकिन आपके लिए जो सवाल आता है, मसलन आपको सवाल आ जाए व्हाट आर दी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सवाल है। व्हाट आर दी मटीरियल सोर्सेज ऑफ लॉ, ये भी एक डिफरेंट सवाल है। आप देखें कि आप दो इंतहाओं पर खड़े हैं। फार्मल सोर्सेज इधर है, मटीरियल सोर्सेज दाईं तरफ आपको नजर आ रही है। अब इसके चले जाएं कि आगे वो कहते हैं जी व्हाट आर दी हिस्टोरिकल सोर्सेज, व्हाट आर दी लीगल सोर्सेज। मटीरियल सोर्स के नीचे आप जाएंगे, उसकी तकसीम करेंगे तो मज़ीद दो चीज़ें आपके सामने, एक हिस्टोरिकल एक लीगल। और आप क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, उनके ज़हन में एक ही बात है क्योंकि गाइड नहीं है बताया हुआ है कि 4 सोर्सेज हैं, वो लीगल पर जाएंगे। लीगल, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये 4 लीगल सोर्सेज हैं, उन्हें बस पता है सोर्सेज का जहाँ लफ्ज़ आना है 4 ही आना है, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम
اور اگلے 2 جو ہیں وہ کٹھی کر کے کنونشن کا لفظ آ جائیں. انہوں نے اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں, یہ سوچنا ہی نہیں کہ سوال کدھر ہے. ابھی میں پرانا ایک پیپر دیکھ رہا ہوں, اس میں تھا کہ واٹ آر دی مٹیریل سورسز. اب مٹیریل سورس ہے تو فارمل کا تو ذکر نام بھی آئے, سورسز سے نیچے مٹیریل پر آئے, تو مٹیریل پر آئے تو آگے کیا کرنا ہے آپ کو, لیگل سورسز بھی دینے ہیں اور یہ ہسٹوریکل سورسز بھی دینے ہیں. پھر کیا کریں گے آپ, ایسی مٹیریل کے لفظ پر ہی رہ جائیں, اس کا 16 نمبر کا سوال آ جاتا. اس کا مطلب یہ 2 بنیادی ہیں, 8 نمبر آپ کو لیگل پر ملیں گے, 8 ہسٹوریک پر. اور لیگل ہی سارے لکھا ہے, 16 میں سے آدھے تو پہلے یہ نکال دینا, اس میں بھی اگر اچھا لکھا ہے تو 5-6 نمبر مل جائیں گے. 8 نمبر تو نہیں 8 میں سے ملنے لگے, بہت مشکل ہوگا نا. تو اس لیے یہ سمجھیں کہ آپ پہلے سوال کی نوعیت پر جائیں, سوال کیا جا رہا ہے یہ اگر آپ نہیں سمجھا پا رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر مٹیریل پر آ جاتا ہے, لیگل کا پوچھا ہی نہیں اس نے, اور آپ لیگل لکھا ہے تو 0 نمبر ملے گا نا آپ کو. آپ آئیں مٹیریل کے بعد ہسٹوریکل پر, تو ہسٹوریکل کا کوشچن ہے واٹ آر دی ہسٹوریکل, تو آپ لیگل سے جلدی, کیونکہ آپ نے یاد ہی وہ کیے ہوئے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے 4 سورسز ہیں, ہر جگہ کام آ جائیں گے, یہ ایسا نسخہ ہے کہ ہر بیماری میں کام آئے گا, تو آپ اس کا اسی پر بات کریں گے. ہسٹوریکل پر آ جائیں. ہسٹوریکل کی آگے تقسیم دیکھیں, ایک لٹریری سورسز ہے, ایک ریلیجس اور مورالٹی پر. اب ریلیجس جو ہے صرف ایک ذکر نہیں آیا کہ کون سا ریلیجس, اسلامک بات آئے گی, میں نے آگے شاخیں بنائی آپ تک صرف سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ اسلام کی بات آئے گی تو ہمارے تو 4 سورسز یہ ہیں, قرآن, سنہ, اجماع, قیاس. تو اگر وہ پوچھ لیں ریلیجس پر تو ہمیں تو یہ بتانے چاہیے. مورالٹی پر پوچھے تو آپ نے پورا مورالٹی پر ایک کویشچن کیا جس کی اور بہت سی اقسام ہیں, مورالٹی کی بھی ٹائپس ہیں, وہ میں نے نہیں بتائی. میں نے صرف آپ کو وہ سوال کرایا ہے, نیچے لکھا ہے مثال کے طور پر بتانے کے لیے. فار ایگزامپل کیا ہے, ہم نے مورل رانگ کیے ہوئے, لیگل رانگ کیے ہوئے, مورل اور لیگل رانگ 3 تقسیمیں بنائی تھی, ایک ڈائیگرام بتایا تھا. یہ سوال ہم نے کیا ہوا ہے. اگر مورالٹی پر پوچھے, مورالٹی اور لا کا تعلق پوچھے, تو آپ نے یہ جو میں بتایا وہ چارٹ اگر آپ کے ذہن میں ہے وہ سارا بنا دینا ہے اور اس کے مطابق لکھ دینا ہے, مختلف طرح کے جو رانگز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھ دینا. یہ بھی آپ کو اسائنمنٹ دی تھی, وہ بھی نہیں ملی تھی. اب ہم خود بتا رہے ہیں کہ فلاں اسائنمنٹ چاہیے, تو وہ بھی 7-8 بچوں کی آئی ہے. تو باقی اگلا چاہے اگلے لیکچر میں وہ آف ہو جائیں گے, وہ لیکچر نہیں لے سکیں گے جب تک اگلے لیکچر سے پہلے وہ ہمیں مٹیریل نہیں دیتے. اب یہ دیکھیں, اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں ہم ریلیجس اور مورالٹی, کیونکہ یہ سوال تو ہم کر چکے ہیں. ریلیجس میں قرآن, سننا, اجماع, قیاس پر ہم بات اور جگہ بھی بہت سی کرنی ہے, یہاں یہ بیسیکلی ایک علیحدہ موضوع بن جاتا ہے. تو اس لیے یہاں ہم صرف تقسیم سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کیا. ہسٹوریکل پر آ جاتا ہے, آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے. آپ کہیں جی اس کے لٹریری سورس بھی ہیں, وہ لٹریری سورس آگے لکھے ہوئے ہیں, وہ سارے بتانے ہیں. اس کے بعد ریلیجس اور مورالٹی کا بتانا ہے, تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. تو تب ہسٹوریکل اور مکمل. آپ لیگل لکھا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو نمبر کتنے ملے. میرا نہیں خیال کوئی آپ کو نمبر دے گا, کہ آپ نے تو غور ہی نہیں کیا سوال پر. تو آپ ماسٹر کلاس کے ایک طرح کے بچے بننے ہیں, آپ نے بڑے گریجویشن سے کہیں زیادہ اچھا بہتر آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. آپ کو پوری اس شجرہ جو ہے نظر آ رہا ہے, اس پہ پورا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کدھر ہم لے کر جا سکتے ہیں. تو اس کو بتانا چاہیے. لیگل ایک جگہ آیا, لیگل سورسز, زیادہ تر میں نے دیکھا آ جاتا ہے سورسز آف لا. اگر اتنا آ گیا تو پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا یہ ذکر کر کے پھر مین جو چیزیں ہیں لیگل سورسز پر بات کریں تو کچھ بات بنے گی. لیکن اتنا یہ مٹیریل ہے کہ یہ ایک سوال والا ہے ہی نہیں. اس لیے آپ یہ کریں کہ ساری چیزیں اس میں تھوڑا سا بیان کریں. لیکن اگر صرف لیگل سورسز آ جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ میں نے 5 لکھی ہیں, 6 بھی ساتھ ہی ذکر ہے, اس کو بھی سمجھاتا ہوں کیوں ہم نے اس طرح لکھا ہے. یہ اس پر بعد میں ابھی ہم بات کرنی ہے, اس لیے ادھر جائیں گے تھوڑی دیر بعد. پہلے یہ ادھر آ جائیں. ہسٹوریکل کے نیچے لٹریری سورسز ہیں, ہم انہیں لٹریری سورسز کہتے ہیں. یہ مختلف ممالک میں لٹریری سورسز کی جو چیزیں ہیں وہ کیا شامل ہے. کمنٹریز, لوگوں نے تبصرے کیے ہوئے ہیں, کوئی تجزیے کیے ہوئے ہیں, وہ کام آتے ہیں. جی فلاں بڑے مشہور آدمی نے, لا کو سمجھنے والے آدمی نے, فلاں جج نے, فلاں فلاسفر نے یہ کمنٹری کی ہوئی ہے. ڈاکٹرین رائٹنگ, بعض کا تھیسس لکھتے ہیں, کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے کسی نے کوئی چیز بہت ورک کیا ریسرچ کا, تو وہاں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں.
یہ ہسٹوریکل بیس ہے کیونکہ وہ تاریخی طور پر کام ہو چکا ہے اس اینگل پر. اکیڈمک رائٹنگس اینڈ ٹیکسٹ بکس بات بڑی اچھی آ جاتی ہیں. اکیڈمک رائٹنگ بھی یہی مراد ہے کہ تعلیمی مقالے وغیرہ لکھتے ہیں لوگ, مختلف طرح کی بحثیں کرتے ہیں. لیگل جرنلز ہیں, لا کے رسالے ہیں جن میں بعض کا ڈیسیژن آ جاتے ہیں, بعض کا آرٹیکل لو لکھتے ہیں. آگے ہے اردو میں کریں گے تو ڈیزرٹیشن لفظ پڑھیں گے, لیکن یہ میں نے کہا نا ساؤنڈ آپ دیکھ لیں تو وہاں صرف لفظ اتنا ہے ڈیسیٹیشن. ٹھیک ہے, وہی چیز ہے کہ وہ جو ورک کسی کو الاٹ ہوا ہے, کام کسی کو بنا ہے, اس نے اس پر محنت کی ہے, کوئی ضوابط کے تحت کام کیا, تو وہ اس میں آ جائے گا کہ ریسرچ کا کام ہے, وہ بھی کام آتا ہے. ابیٹر ڈکٹم, اس کو ابیٹر کو اور کرے آبیٹر ڈکٹا پلورل شکل میں یہ آ جائے گا. یہ بھی ہے عدالت ایسے فیصلوں کے علاوہ باقی جو تبصرے کرتی ہے جو فیصلے کا حصہ نہیں ہوتی لیکن وہ امپورٹنٹ ایک ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں فائنڈنگز, کہ جج کرتے کرتے کسی چیز پر انصار کرنا چاہ رہا ہے, کسی چیز پر کوئی اپنی رائے دیتا ہے, تو وہ رائے دیتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف لا جو ہے نا میرے خیال میں اہم ہے. اب وہ بعد میں کورٹ کے فیصلے کا حصہ نہیں ہے لیکن لازم اس نے کچھ نہ کچھ وہاں جائزہ لیا ہے, تو ابیٹر ڈکٹم اس میں آ جاتا ہے. سنگولر شکل یہ ہے اور پلورل میں نے کہا کہ اوبیٹر ڈکٹا. انسائکلوپیڈیا آف لا کی بہت سے انسائکلوپیڈیاز یا ڈکشنری وغیرہ وہ کام آتی ہیں. بعض ڈیفینیشن جیسے ابھی ہم نے بلیک سٹون کی دی ہے, اور کتابوں سے کبھی کبھی دیتے ہیں, مریم ویبسٹر سے دیتے ہیں, اور چیزوں سے دیتے ہیں. تو یہ سارے سورسز آف لا ہیں ہسٹوریکل تاریخی طور پر, کہ یہ کام وہ ہے جو سالوں سے ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. 200-250 سال کا ایک چارٹ ہم نے دیکھا تھا, 2-2.5 ہزار سال کا ویسٹرن جورسپروڈنس میں, کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مختلف اسکالر ہیں, فلاں دور میں یہ رہے, فلاں میں یہ رہے, فلاں یہ رہے, تو وہ سارا اس کے کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ریلیجیس اور morality والا ہم ٹاپک پہلے کر چکے ہیں, وہاں سے آپ دیکھ لیجئے. سورسز والا بھی اور بھی بہت سارا جانا ہے, اسلامک سورسز والا اگر آئے تو, لیکن یہاں وہ سوال ابھی تک اس ٹاپک میں نہیں آیا سورسز والا آگے. اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ہسٹوریکل لکھا ہوا ہے یا مٹیریل لکھا ہوا ہے. تو مٹیریل لکھا ہے تو آپ نے ہسٹوریکل کا ذکر کر دینا ہے اور لیگل کا ذکر کر دینا, اور ایک دو فقرہ آپ بس لٹریری سورسز پر ضرور لکھیں وہاں, اور پھر آپ لیگل پر ڈیٹیل سے دے دیں. اب یہ ہماری تقسیم چلتے چلتے آگے آ گئی ہے, جہاں ہم نے یہ ساری چیزیں لٹریری سورسز پر بات کر لی ہے. ابھی اس پر مکمل لٹریری سورسز پر سوال نہیں آیا. ہسٹوریکل میں نے ایک جگہ دیکھا ہے, ہسٹوریکل لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریلیجس کے morality کا بھی ذکر کرنا ہے, لٹریری سورسز پر بھی ذکر کرنا ہے. اسلامک کا وہاں ضرور بتانا ہے کہ ریلیجس کی بات ہوگی تو پھر کس مذہب سے تعلق ہے اس قوم کا, اس اسلامک ہے تو پھر یہ ہمارے تو سورسز یہ ہیں, تو ہم ان پر انحصار کرتے ہیں. تو وہ ہسٹوریکل بھی ہیں کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری روایات ہے, ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہم ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی لیگل سورسز, جو آپ نے یاد کیا بیسیکلی. اور اکثر مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر سے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ٹائٹل لیگل سورسز ہے. اب اس پر آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا ہوا ہے لیجسلیشن, پریسیڈنٹ, کسٹم, ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کی جگہ زیادہ تر نے لفظ استعمال کیا ہے کنونشن. یہاں علیحدہ علیحدہ کیوں ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پہلے ہم جاتے ہیں کہ یہ 4 اگر ہوں تو ایگریمنٹ بیسیکلی 2 افراد کے درمیان معاہدہ. کنونشن 2 یا اس سے زیادہ افراد مل کر کسی جگہ میٹنگ کریں, کوئی کنونشن کریں, اور اس میں طے ہو, بعد میں اور ممالک بھی اس میں جوائن کرے, تو کنونشن کے نام سے وہ چیز معروف ہو جاتی ہے. جنیوا کنونشن کا لفظ آپ نے سنا ہوا, دی نیو جنیوا کنونشن کا لفظ یہ آپ نے سنا ہے. اور بہت سی ہیں. ٹریٹی 2 ممالک میں ہوتے ہیں عموماً, تو اس کو کیا کہتے ہیں جی, یہ 2 ملکوں میں معاہدہ ہے. شملہ کا معاہدہ ہم کہتے ہیں جی, شملہ کا معاہدہ 2 ملکوں میں تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے 71 کے بعد وہ ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اس طرح تو بیسیکلی ان کا ایک ہیڈنگ بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کنونشنز کے ہیڈنگ کے نیچے ہی آ سکتے ہیں. لیکن کنونشن اور ٹریٹی وغیرہ میں زیادہ سینس یہ بنتی ہے کہ یہ مور دین 2% ہے. ایگریمنٹ بٹوین 2% منیمم ہونے چاہیے. اس میں بھی زیادہ ایگریمنٹ آپ کے پارٹنرشپ میں ہیں, زیادہ بندے آ سکتے ہیں, وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں جب تو زیادہ بندے آ سکتے ہیں. کنونشن جو ہے اینڈ ٹریٹیز ہیں وہ ایک معروف ہو گیا انٹرنیشنل لا میں کہ ٹریٹیز کا لفظ جو ہے اسٹیٹس کرتی ہیں, آپس میں 2 یا اس سے زیادہ ممالک مل کر کوئی معاہدہ کر لیں تو کنونشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ایک سورس آف لا ہے
टाइप इनकी एक तरह की लगती है, इसलिए इन्हें इकट्ठा भी लिख लें तो बुनियादी तौर पर 4 आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद कस्टम उसके ऊपर है, कस्टम रसूम और रवाज। हर मुल्क, हर इलाके, हर तहजीब की अपनी अपनी रस्म और रवाज हैं, वो एक सोर्स का काम करते हैं, वहाँ से ला बनते हैं। बाज़ का उन कस्टम की हिफाजत के लिए बनते हैं, बाज़ का उन कस्टम पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बनते हैं कि उसके मनफी असरात से बचाएं। जैसे सत्ती की रस्म हिंदू माशरे में, वो अब कस्टम है, अगर आ जाए तो उसको क्या चलता रहना चाहिए, उस पर ज़ाहिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी है, तो वे लॉ बने, बाद में बने, पहले वो कस्टम था। प्रेसिडेंट्स, अदालतों ने फैसले किए, उन बड़ी अदालतों के फैसले छोटी अदालतों के लिए काबिल कबूल, तो वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, नज़ीर बन जाते हैं। तो उनके पर ये भी बात करनी है। उसके बाद पहले पॉइंट पर आ जाए लेजिस्लेशन। ये तरतीब भी मैंने दी है, अक्सर जो है कस्टम को कई किताबों ने पहले नंबर पर लिखा हुआ, तो वो कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाए। मैं कहता हूँ कि सबसे अहम चीज़ ये लेजिस्लेशन है। आप लेजिस्लेशन को पहले नंबर पर लेके, कि सबसे ज़्यादा इसके बारे में एक MCQ शायद पहले दिया है या अभी देना है, मैंने कहीं लिखा ज़रूर है कि सबसे अहम सोर्स ऑफ लॉ कौन सा है, तो मैंने तो लेजिस्लेशन को ही कहा है। क्यों? उससे ज़्यादा अथेंटिक बात ही कोई नहीं। वो एक लेजिस्लेचर ने बनाया, एक कानून साज अदारे ने बनाया। उस अदारे ने जब बना दिया है तो वो रिटन शक्ल में है, वो सर्टन है, उसके हर पहलू हमारे सामने। उस पहलू के हवाले से हम सोचते हैं कि ये लेजिस्लेशन जो है ना, ये सबसे अथेंटिक है, क्योंकि इसका रिटन शक्ल में हर चीज़, इसकी अथॉरिटी जिसके पास है उसने जारी किया है, जो तरीक़ेकार मरवज है उसके मुताबिक किया है, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी उसने पूरी की हुई है। तो लेजिस्लेशन वो पहले आ गई। इस पर भी बाज़ किताब, अक्सर किताबों ने एक ही सवाल बनाया हुआ। अब ये इतना लंबा सवाल है कि मैंने समेटते समेटते भी 4 सवाल इस पर बना दिए, बड़ा अख्तिसार करके। मसलन डेफिनेशंस ऑफ लेजिस्लेशन, उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, कितनी किस्म की लेजिस्लेशन, एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन, डिसएडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेशन, फिर कंक्लूजन है। उसके बाद मैंने कहा है कि MCQ भी होने चाहिए, MCQ बगैर तो हमारा आजकल गुजारा ही नहीं है, तो MCQ भी होने चाहिए। तो वो इस तरह आपको मेरे सारे से प्रेसिडेंट पर भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए डिटेल नोट ऑन लेजिस्लेशन, तो जितना आपको याद है वो लिखिए। अगर सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आ जाता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन के रूल पर बताएं, या आ जाता है कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन बताएं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़े सा करते करते 4 सवाल बन गए इस पर, वो सारे मैं मुख्तलिफ पहलू से आपको बताऊंगा। जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें से सवाल आ जाता है। ये चारों लीगल सोर्स तो बहुत अहम है, चारों में से कभी कस्टम, ज़्यादातर कस्टम पर आया हुआ है पिछले 2-3 सालों में। हो सकता है इस साल प्रेसिडेंट पर आ जाए, लेजिस्लेशन पर आ जाए, ठीक है, तो कन्वेंशन पर आ जाए, इसलिए सारी चीज़ें अहम होगी आपके लिए। तो इस पर हमने डिटेल में बात करनी है। नेक्स्ट आज हम थोड़ा सा जितनी स्लाइडें बनी हैं वो सिर्फ इनकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे सामने ये चार्ट मुकम्मल तौर पर बैठ जाए कि सवाल है क्या। तो ये अब आपके सामने थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सबसे पहले हमारा जो ऊपर लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ था, उसके बाद फॉर्मल सोर्सेज पर थोड़ी सी, एंड मटीरियल सोर्सेज पढ़ें जी। Formal sources and material sources of law are not two types of sources, but they are two diverse perspectives of looking at the concept of source of law. सोर्स ऑफ लॉ को आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लें, और उसको ये ना समझे ये 2 टाइप हैं। पर्सपेक्टिव क्या होता है? नुक्ता नज़र। डाइवर्स क्या है? उसमें वैरायटी है, आप 2 मुख्तलिफ एंगल से उसे देखें, मुख्तलिफ तरह से देखें। एक होगा फॉर्मल, एक होगा मटीरियल। तो उस नुक्ता नज़र से देखें कि फॉर्मल में क्या चीज़ें आती हैं और मटीरियल में क्या चीज़ें आती हैं। हाँ भाई। Formal sources. These consist of such sources from which the law derives its force or validity. फॉर्मल सोर्सेज में क्या आता है कि वो चीज़ें जहाँ से कानून अपनी वैलिडिटी जो हासिल करता है, वो वैलिड होता है, फोर्स ऑफ लॉ हासिल करता है। वो चीज़ें क्या होंगी? ऑफ सच सोर्सेज फ्रॉम विच द लॉ ड्राइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, जहाँ से उसे ताकत मिलती है, जहाँ से उसे वैलिड होने का एहसास मिलता है। तो ये चीज़ें हमारा क्या फॉर्मल सोर्सेज में 2 चीज़ें मैंने इसमें बताई थी। कोई बताएगा भी क्या बताया था फॉर्मल सोर्सेज में?
فورس آف لا کس میں سب سے زیادہ ہے؟ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا، لیجسلیشن میں، اور دوسرا ہے ڈیسیژن، ججز ڈیسیژن جو ہے، President. ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ، جی پریسیڈنٹ کہہ لیں آپ. تو یہ آگے چلیں، یہ According to Salman, بھائی انہیں پر سارا بوجھ ڈالتے جانا ہے. کوئی اور بھی پڑھے گا؟ احمد. According to Samar, the entire body of civil law has sprung from the will and the power of the state as manifested in its code of justice. This source, according to him, is the formal source of law. یہ ابھی ہم نے بات کی ہے. ایک تو ریاست کی طرف سے ہے، ایک کمانڈ دینے والے کی طرف سے ہے، ساون کی طرف سے ہے، ریاست کی طرف سے ہے، لیجسلیچر کی طرف سے ہے. یہ آسٹن کے فارمولے کے مطابق. تو وہی سامنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو جس کی ول ہو، جس کی پاور ہو اسٹیٹ کی، تو وہ عدالتوں کے ذریعے اس سے نافذ کر سکے. اکارڈنگ ٹو ہم از دا فارمل سورس. یہ فارمل سورس جو دو ہم کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے، اس میں پہلا یہ ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ کورٹ کے ذریعے نافذ ہونے والا لیجسلیٹو ایکٹ ہو. جی اس پر بات کریں. Basis of Samar's view. In his interpretation of law, Samar was guided on the origin of principles of the common law of England, which has mostly developed by courts, and it the probably of this reason that he postulates that rules should be judicially recognized before the force of law. جی یہ برٹش کے حوالے سے مثال دیا کہ اس میں کامن لا ہے. کامن لا زیادہ تر ججز نے بنایا ہوا ہے، عدالتوں نے وہ فیصلے کی ہے. انگلینڈ میں انہیں بہت اہمیت دی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ وہاں لیجسلیچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. امریکن میں تو ہے نا جوڈیشل ریویو کا، پاکستان میں بھی جوڈیشل ریویو ہے. تو برٹن میں یہ کانسیپٹ ذرا تھوڑا کمزور ہے. وہ تو کہتے ہیں جو عدالتوں نے فیصلہ وہی قانون. تو یہ جو اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ بیسس اس کی یہ ہے سامن کی، تو اس نے اس حوالے سے بات کی ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. Criticism on Samar's view. The modern critic thinks that this emphasis on judicial recognition is misplaced because an act of parliament receives the force of law even before it is brought to the notice of the courts, much less before it could be considered or recognized by the courts. ہاں جی یہ دو چیزیں ہم نے کہا کہ یہ فارمل سورسز میں ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، ایک جوڈیشل ڈیسیژن ہے. عدالتیں پارلیمنٹ کے ایکٹ کو فوراً مان لیں گی، کہیں گے ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے. فورس آف لا اسے اسی وقت مل جائے گی جب وہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا. ٹھیک ہے، اور فورس آف لا اس نے حاصل کر لیا تو بعد میں کورٹ میں تو اس کے خلاف جائے گا نا. تو کورٹ میں تو بعد میں جاتا ہے کوئی، تو فورس آف لا وہ پہلے ہی حاصل کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے یہ عدالتی فیصلوں کا پابند ہے، یہ امریکہ میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں ہے، وہاں تو اس پر کہہ سکتے ہیں یہ عدالتی فیصلہ آ رہے. بعض ابھی دیکھیں جسٹس افتخار صاحب تھے تو انہوں نے بعض فیصلے کیے جو حکومتی فیصلوں کے خلاف تھے. بعض ایسی چیزیں ہوئی تو انہوں نے بعض معاہدے اور اگریمنٹ تسلیم نہیں کیے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عدالتیں اس کو ریکگنائز کس طرح کر رہی ہیں. تو یہ کرٹیسائز ان پر ہے کہ یہ سامنٹ صاحب جو ہے انہوں نے سارا پوائنٹ آف ویو برٹن کے حوالے سے ذکر کیا ہے. حالانکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو پہلے یہ فورس آف لا حاصل کر لیتا ہے، جیسے ہی پاس ہوتا ہے فورس آف لا بن جاتا ہے. نیکسٹ جی. Formal sources. The formal sources can also be called the actual or ultimate source of law. John Sommer defines formal sources of law as that sources from which all rule of derives its force or and validity. In other words, a formal source signifies and the ultimate power behind a law. یہ بات آ گئی ہے، میں شروع میں بھی کر لیا تھا لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ اس چارٹ میں دیکھیں تو آپ کہ جی فارمل سورسز پر کوئی بات ہی نہیں کی، وہ ہم نے کر لی ہے. اب یہ 2-3 بار ڈیفینیشنیں مختلف ہمارے سامنے آ گئی ہیں. نیکسٹ جی. جی What constitutes the formal, actual, or ultimate source of law will depend upon the definition of law applied by a person. If the law is seen as the embodiment of the natural law, when justice, morality, truth, and other ideals laid down are the formal sources. If we apply the Austrian definition of law, command, duty, section, model, then the political sovereign, legislature, or all monarchs will be the formal source.
یہ بھی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آسٹن صاحب تو کمانڈ اور ساون اس کانسیپٹ سے باہر نہیں نکلتے. سینکشن، ڈیوٹی، کمانڈ، ساون، یہ سب ان کے اصطلاحات ہیں، وہ اسی کے دائرے میں کہیں گے جی ٹھیک ہے. دوسرے جو ہیں وہ دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، جسٹس، مورالٹی، ٹروتھ اور دوسرے آئیڈیاز جو ہیں. تو یہ سارے فارمل سورسز کا حصہ ہیں، انہیں ہم انکار نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں جی. If law is seen as what the judges or courts do the fact legal realism, then judicial authority will be the formal or actual source. ہاں جی، اس میں دیکھیں ایک تو یہ ریئلزم کا ذکر ہے. لیگل ریئلزم ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. واٹ دی ججز آر کورٹ ڈو ان فیکٹ، کیا کہتے ہیں؟ لیگل ریئلزم ہے. دین جوڈیشل اتھارٹی ول بی دی فارمل اور ایکچوئل سورس، کہ اگر وہ عدالتی فیصلے ہیں اور لیگل سے ریئلزم میں آ رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں، تو پھر وہ ایکچوئل اتھارٹی وہ بن جاتے ہیں. یہی چیز آسٹن نے کہی تھی. ہم نے کہا تھا جی اب ججز کو ساون ماننا شروع ہو گئے. پہلے یہ کہتے ہیں ساون جو پولیٹیکل اتھارٹی، اب یہ کہتے ہیں جی ججز جو فیصلہ کر دیں حتمی ہو، اگر وہ اور وہ مانا جائے، اس کی پابندی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ساون ہے. تو یہ نیکسٹ آپ اس پر آ گیا جی. نیکسٹ کون ہے بھائی؟ اسرا بیٹی آپ پڑھیے. Lastly, if the law is seen as being valid because it is the product of an inner obligation felt by the people, heart concept, the such feeling of the obligation is valid concept. Therefore, what constitutes the formal source depend upon the way we define the term law. ہاں جی، یہ ہرٹ صاحب ہیں کہ بڑی اچھی ان کی تھیری ہے، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اس لیے یہاں ہم نہیں کریں گے، شاید تیسرے سال میں جا کر کریں گے. کانسیپٹ آف لا، اسی نام سے ان کی کتاب بھی ہے. تو بڑے اچھے انہوں نے دلائل دیے ہیں اپنے. تو وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلڈ کانسیپٹ دیکھنا چاہیے، ابلیگیشن جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ابلیگیشن کیا عائد کر رہا ہے. What constitute the formal sources depend upon the way we define the term law. کس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم پر اپلیکیشن عائد ہوں گی، اور ان اپلیکیشن کو دیکھنا چاہیے. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے نا اس طرح ہے، فارمل سائنس، فارمل سورسز آف لا ہے. جی نیکسٹ. اب فارمل سورسز والے آخری اینڈ پر ہم پہنچ گئے. To sum جی up, we may say that the formal source of law tells us about the validity of the law. That is, it tells us about the ultimate part behind the law. Just as a river may have its source on a mountain top, in a similar manner, the formal source tells us where the ultimate source of law is. اب اس میں بڑا آسان سی مثال انہوں نے دے دی ہے کہ سورسز آف لا. سورسز میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کو آپ لا سمجھ لو، اور آپ کہیں جی یہ دریا آیا کہاں سے. آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں، جیسے دریا سندھ میں تو وہ پہاڑوں کے ٹاپ پر چلا جائے گا اس کی سورس. کہ یہ پہاڑ پر بارش ہوئی، اس نے یا وہاں برف جمی ہوئی تھی، گرمی ہوئی تو پگھلنا شروع ہوا، پانی اکٹھا ہوا، چھوٹے چھوٹے ندی نالوں سے گزرتا ہوا آگے آ کر وہ سورس بن گیا، ایک دریا کی شکل اختیار کر گیا. تو انہوں نے کہا ٹاپ آف دی ماؤنٹین جو ہے وہ سورس پھر ٹاپ آف دی ماؤنٹین ہوا نا. تو یہی اس کا ریلیشن ہے. اسی طرح کہ آپ نے بھی ایک لا جو ہے وہ الٹیمیٹ چیز ہے، وہ فارمل ہے. تو آپ جو چیز بھی کریں اس میں دیکھیں کہ سورس کو جب ڈھونڈنا ہے آپ نے، تو سورس کہیں دور، بہت دور نظر آئے گا، کہ وہاں سے چیز مل کر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر ہمارے تک پہنچی ہے لا کی شکل میں. تو ہر لا کے کچھ نہ کچھ سورس ہوں گے. یہاں ہم اس کو مٹیریل سورسز کی طرف اب جانے لگے ہیں. جی بیٹا پڑھیں آپ. The material sources of law are those from which it is derived, and not the validity of law. As the word material suggests matter, material sources deals with the substance, element or constituent material of the law. Material sources tells us what is contained in the law. Material sources of the law are of two types: legal and historical. یہ ایک دو لفظ سے میں پکڑ لیتا ہوں بعض بچوں کو کہ ابھی انہوں نے 5ویں پاس کی ہے یا نہیں. کس سے پوچھیں یہ سبسٹنس کے لفظ کا مطلب؟ سر اس کا مطلب ہے چیزیں، اشیاء. جی اور کوئی بتائے گا؟ جو سر اس کا مطلب مادہ. یہ کون بولا ہے؟ سر میں بول رہی ہوں کنزا. ہاں جی سر کنزا بول رہی ہوں. اچھا بیٹا ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی بتائے؟ باقی بھی اگر 5ویں پاس ہیں تو جلدی بتائیں. اس کا مطلب باقی نے 5ویں نہیں ابھی پاس کی، لا میں پہنچ گئے ہیں.
یہ سبسٹنس کا لفظ تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں تیسری چوتھی جماعت میں. بنیادی لفظ چلو جو صاحب نے جو بھی کہا ہے چیزیں، لیکن بنیادی کیا ہے؟ مادہ، جس کا کوئی وجود ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں یہی مراد ہے کہ جب کوئی چیز اب مٹیریل سورس کیا ہے کہ موجود ہو، لا کا مواد موجود ہو، ایلیمنٹس اور کانسٹیٹیوٹ مٹیریل ہو، وہ ترتیب دیا ہوا ہے، قانونی شکل دی ہوئی ہے، ایلیمنٹس ہیں، علامات ہیں، اس کی مختلف طرح کی صورتیں ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہیں جی، یہ چیزیں مل کر یہ چیز بنا رہی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا سبسٹنس ہے. مٹیریل سورس میں جس کا بھی سبسٹنس ہے وہ مٹیریل سورس اس کی شکل اختیار کرتا ہے. یہاں ہمیں ویلیڈیٹی کی نہیں ضرورت، وہ فارمل سورسز میں دیکھتے ہیں. یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہاں جی مادہ، لفظی ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا، بعد میں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہاں تو ہوگا مادہ سے کیا مراد، اس کا مادی وجود ہو، جس کا کوئی وجود ہو. یہاں یہ کیا کہ وہ مادی وجود سے مراد ہے کہ کوئی فزیکل شکل اس کی ہو. تو جو کام تحقیقی کام بھی ہے یا کوئی لا موجود ہے تو وہ ایگزسٹنس میں تو آ چکے ہیں نا، پہلے سے موجود ہیں، ہسٹوریکلی موجود ہیں. ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا وجود رکھتے ہیں، یہ مانے جاتے ہیں، یہ ریکگنائز کیے جا رہے ہیں معاشرے میں، اس سوسائٹی میں انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ان کا وجود ہے تو انہیں مانا جا رہا ہے نا. تو یہ اس پر ذرا تھوڑا سا آپ ذہن اپنا فوکس کریں کہ اگر آ جائے کہ مٹیریل سورس تو یہاں سے شروع ہونا ہے. اوپر ذکر ضرور کریں، چارٹ بنا سکتے ہیں بنا لیں، اور یہاں سے آگے ایکسپلین کرنے کا کام شروع ہو جانا. اب یہاں مٹیریل سورسز کی دو شکلیں بن جائیں گی، ایک بن جائے گی لیگل اور ایک بن جائے گی ہسٹوریکل. اور لیگل تو سب کو یاد ہے، لیکن لیگل کا لفظ یاد نہیں رہتا، صرف سورسز آف لا کا یاد رہتا ہے. تو یہ رکھیں کہ لیگل سورسز کا آیا تو سیدھے اس پر چلے جائیں. ہسٹوریکل کا آیا تو یہ اس کا ذکر کر کے مٹیریل سورس کا اپنا ہسٹوریکل کا پھر مٹیریل سورسز بتائیں. مٹیریل سورس آیا تو دونوں ہی بتانے ہیں، لیگل بھی بتانے ہیں، ہسٹوریکل بھی بتانے ہیں. اب آگے چلیں. Legal sources of law. Legal sources are those sources which are the instrument or organs of the state by which legal rules are created. Legal sources are the gates through which new principles find admittance into the realm of law. Legal sources of law are authoritative and are allowed by the courts as of right. ہاں جی، یہ اب آ گیا تھوڑی سی آگے وضاحت آ گئی سورس آف لا، لیگل سورس کا. یہ ایک تو درمیان میں لفظ آیا ہے، کیا ہے؟ ایڈمیشن انٹو دا ریلیم نہیں ہے لفظ، ایل ساکن ہے، ریم پڑھا جاتا ہے، ریم آف لا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ لیگل سورسز آف لا آر اتھارٹیٹیو اینڈ آر الاؤڈ بائی دی کورٹس ایز آف رائٹ. کہ لیگل سورسز یہ عدالتیں مانتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتی ہیں. تو یہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ ججز جو کرتے ہیں فارمل سورس میں آ گیا لیجسلیشن اور ڈیسیژن، اور عدالتیں کس کو مانتی ہیں؟ وہ لیگل سورسز کو مانتی ہیں. ہر وہ چیز لیگل ہے جس کو عدالتیں مانتی ہیں، جس کو لیگل سورس تصور کرتی ہیں. تو ہمارے پاس 4 بنیادی ہیں. آگے جو میں نے کہا کہ 5واں بنا لیں یا 6واں پوائنٹ بھی بنا لیں تو وہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی کنونشن کی، تو اس طرح کر لیں گے تو ٹھیک رہے گا. تو لیگل سورسز آف لا میں وہ چیزیں آگئی جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں بیسیکلی، لیجسلیشن، پریسیڈنٹ، کسٹم، اور اس کے بعد آپ کا اگلا جو صورت ہے کنونشنز. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. لیگل سورسز آف لا آر فالوئنگ، یہ بھی ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے جی، پڑھیں ذرا جلدی سے، بس ریڈنگ کر لیں. Legal sources of law are the following: legislation, precedent, custom recognized by courts, agreements, conventions, and treaties. ہاں جی، یہ ابھی ہم نے بات کر لی ہے، اس پر نیکسٹ چلیں جی، اس پر کریں. اب ہر جو پوائنٹ ہے، ہر پوائنٹ پر ہم تھوڑا تھوڑا کرنے لگے ہیں کہ کیا ہے. یہ آج کا حصہ لیکچر کا انہی سورسز پر ہے، لیگل سورسز پر. جو دوسرا ہے ہسٹوریکل وغیرہ وہ ہم نے بعد میں کرنا ہے، آج اسی پر کرنا ہے جی. لیجسلیشن. Legislation is the laying down of rules by the legislature, which is an important organ of the state. Legislation signifies written, enacted, or statute law. اب یہ سامنے آ چکا ہے، وہ ریٹن شکل میں ہوتا ہے، انیکٹڈ ہوتا ہے، اسٹیچو لا ہوتا ہے ملک کا، اور ریاست کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، اتھارٹی کسی کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے. لیجسلیچر ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ملک میں اگر لیجسلیچر کا نام لیں تو کتنے ادارے شامل ہوں گے بھائی، کوئی بتائے گا؟ سینٹ، قومی اسمبلی. سینٹ اور قومی اسمبلی.
کیا یہ جواب درست ہے بھائی؟ یہ مکمل جواب ہے لیجسلیچر کا؟ ہاں بھائی کوئی اور بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے باقی کو بس جی یہی دو ہوں گے سر Yes, کوٹس بھی جی نو، یہ لیجسلیچر میں کورٹس نہیں آئیں گی، وہ تو بعد کا مسئلہ ڈیسیژن ان کے. میں نے ایک پہلے بتایا تھا کہ ویسے تو سینٹ قومی اسمبلی کا جواب ٹھیک ہے کہ دو ہمارے ایوان ہیں، لیکن یہ عمل مکمل نہیں ہوتا. مجلس شورا کی جو ڈیفینیشن آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے اس میں صدر شامل ہے، تو صدر ایک ادارے کے طور پر موجود ہے. ایک ایوان صدر جو ہے وہاں سے جب تک سائن نہیں ہونے وہ قانون ہی نہیں بننا. تو اس لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ یہ لیجسلیچر ہے آپ کے. جب یہ قانون بنا لیں گے تو وہ ریٹن ہوگا، انیکٹڈ ہوگا، اسٹیچو لا ہوگا اور ہمارے سامنے ایک شکل ہوگی. نیکسٹ پریزیڈنٹ سر پر چلے جائیں. President signature statements of law found in past opinions of courts. President is the handiwork of judges who constitute another important organ of the state. ہاں جی، President constitute case law authority. کہاں سے ملتے ہیں؟ ہمیں کیس لا سے ملتے ہیں. یہ ابھی اس پر کافی بات ہم نے کر لیا کہ پریزیڈنٹ وہ ہیں جو کورٹ کے فیصلے اور لوور کورٹ کے لیے قابل تقلید ہے. تو یہ مختصر سی ڈیفینیشن ہے، یہاں اتنا ہی ہم دے سکتے ہیں. یہ پورا جو کویشچن ہے پورے چارٹ کے ساتھ اتنا ہی ہے دے سکتے. اس پر زیادہ جب یہ علیحدہ آئے گا وہاں آپ دیکھیں گے کتنے اس میں سے مزید برانچیں نکلتی ہیں. نیکسٹ کسٹم. Custom signifies the habits and practices of the people. However, all customs are not sources of law. Only those customs which have been accepted and recognized by the law courts become legal customs. The courts, which is an organ of the state, therefore plays an important role in conveying a custom into the law. لا بنانے میں کسٹم بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہاں اتنی ڈیفینیشن کافی ہے کیونکہ ہم چارٹ ایک سمجھا رہے ہیں جس میں مختصر ذکر آنا چاہیے کسٹم ہے کیا. نیکسٹ جی بیٹا. Agreement. An agreement is the state of being in accord or conformity such as to agree to the details of transaction. An agreement may be defined as the expression by two or more persons communicated to each other of a common intention to affect legal relations. ہاں جی، یہ بھی ہم نے کافی بات کر لی ہے کہ دو افراد مل کر یا دو ریاستیں مل کر کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو وہ اگریمنٹ بن گئی. نیکسٹ کنونشن اینڈ ٹریٹیز. A treaty is an agreement between two or more countries. Example, the Shimla Treaty Pact between India and Pakistan signed in 1972 aimed at normalization of relations between the two nations. The term convention is normally used for an agreement to which many states are parties. Example, the New Geneva Convention signed by 100 nations on 30 May 1977 adopted an article defining racial segregation as a war crime. ہاں جی، یہ ریشل سیگریگیشن جو ہے اس کے بارے میں تھا ایک آرٹیکل بنا، اس کو 100 سے زیادہ ممالک نے تسلیم کر لیا تو وہ جنیوا کنونشن کے نام سے معروف ہو گیا اس کنونشن کو. تو یہ ہمارے جو پہلے سورسز ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ ہمارا پہلا لیکچر ختم ہوا اور اس کے ایم سی کیو نہیں ہے سورسز آف لا کے، ایم سی کیو ہوں گے ہر سورس کے بارے میں. تو وہ نیکسٹ جب اس پر جائیں گے پھر ابھی ہم نے دوسرا کرنا ہے اس کا حصہ اسٹیٹیکل والا، وہ کریں گے پھر آگے چلیں گے. تو جس سورس آف لا پر ہم جائیں گے اس کے ایم سی کیو ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے. آج کا لیکچر اسی پر مبنی ہے. پہلے اس چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن میں اگر اچھی طرح بٹھا لیں گے تو امتحان والے دن آپ کو کسی بھی طرح سوال ٹیسٹ کر کے دیا جائے انشاءاللہ عزیز آپ کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.